یہ قرآن مجید آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب کوکن ہیں اور کوکن کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے بزرگ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے اس کلام مجید کو تحریر فرمایا ہے۔ یہ پرنٹنگ کا زمانہ تو اب 250-300 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی جو چھپائی ہوتی تھی، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا قرآن مجید، تو ہمارے بزرگ، ہمارے صوفیاء، ہمارے علماء بڑے اہتمام کے ساتھ میں قرآن مجید کو تحریر فرماتے تھے۔ قرآن مجید جس کاغذ پہ لکھا جاتا تھا وہ کاغذ بھی بڑا مقدس ہوتا تھا۔ جس روشنائی کو استعمال کیا جاتا تھا قرآن مجید کو لکھنے کے لیے، وہ روشنائی بھی بڑی پاورفل ہوا کرتی تھی اور اس کا اثر کاغذ پر بہت دیر تک باقی رہتا تھا۔ تو یہ کاغذ کی خوبصورتی بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور کاغذ کے اوپر جو تحریر شدہ کلام مجید ہے اس کا ایک ایک لفظ آپ کو بہت صاف ستھرا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے جن کاغذات کو قرآن مجید کی تحریر کے لیے یا احادیث طیبہ کی تحریر کے لیے تیار کیا تھا، وہ کاغذات ہی اتنے شاندار ہوا کرتے تھے، ان کو اس طرح سے کیمیکل سے تیار کیا گیا تھا کہ وہ کاغذات جلدی خراب بھی نہ ہوں، ان پر جو لکھا جائے وہ مٹ بھی نہ سکے، ان پر لکھی ہوئی تحریر اور وہ کاغذات دونوں صحیح سلامت رہیں اور نقطہ ادھر سے ادھر نہ ہو سکے۔ یعنی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کاغذات پہ جو تحریر لکھی جاتی ہے، اگر پانی اس میں پڑ جائے، تھوڑی سی بوند بھی پڑ جائے تو وہ رائتہ پھیل جاتا ہے اور وہ جو تحریر ہے وہ ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے کے جو مسلم سائنسداں تھے، مسلم کیمسٹری کو جاننے والے لوگ تھے، تو انہوں نے اس طرح کے کاغذات اور اس طرح کی روشنائی تیار کی تھی کہ قرآن مجید لکھا جاتا تھا ان کاغذات پر تو وہ کاغذات بھی باقی رہتے تھے، وہ تحریر بھی صحیح سلامت رہتی تھی، اور اس کا یہی نمونہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہر سال رمضان المبارک میں شب قدر میں قرآن مجید کی زیارت کرائی جاتی ہے، جو حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا تھا۔ اس قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، قرآن مجید کی زیارت بھی کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ تو یہی وہ منظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب کوکن ہے، ماہم شریف جن کے نام سے منسوب ہے، جن کے نام سے ماہم کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں عقیدت مند حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ تو رمضان المبارک میں حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اس قرآن مجید کی زیارت کرائی جاتی ہے، اس کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ ایک سبق ہے تمام امت مسلمہ کو کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، قرآن مجید کی تحریر کے لیے اور قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر طرح سے اہتمام فرمایا۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید تحریری شکل میں ہمیشہ باقی رہے، اس کے لیے بھی ہمارے بزرگوں نے انتظام فرمایا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے اپنی زندگی کو قرآن جیسا بنا لیا۔ تو ایک قرآن تو یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کو لوگ اس وقت جلدان میں، جزدان میں باندھ رہے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جو صوفیاء کرام کی زندگی ہوتی ہے۔ یعنی صوفیاء کرام چلتا پھرتا قرآن ہوتے ہیں، ان کی زندگی بالکل ویسی ہوتی ہے جیسا قرآن چاہتا ہے، ان کی زندگی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے صاحب قرآن چاہتے ہیں، ان کی زندگی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، قرآن مجید کے مطابق ہی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو گزاریں، قرآن مجید کو ہم اپنے سینوں پہ بھی محفوظ کریں اور اپنے جسم کے ہر رگ و ریشے میں قرآن مجید کے احکامات کو مضبوطی سے لاگو کریں۔ تو یقین جانیے کہ جو قرآن پوری دنیا کے لیے سدھانت بن کر کے دنیا میں آیا ہے، یہ صرف مرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا ایک ایک لفظ لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے صوفیاء کرام نے مریضوں پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے، سورہ رحمان پڑھ کر کے، قرآن مجید کی مختلف تلاوتیں، آیتوں کی تلاوت کر کے ان مریضوں کو بھی شفا کا ذریعہ بنایا، اور ساتھ ہی جو ہے اسی قرآن مجید کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب